اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کا حکم، فرائض، واجبات، شرائط اور طریقہ۔ نماز جنازہ میں فرض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ اگر کسی عام آدمی کو امام بنایا جائے اور اب وہ امام نیت کس طرح کرے گا اور میت کے کس اعضاء کی طرف کھڑا ہوگا، اور اگر کسی آدمی کو میت کی دعا یاد نہ ہو تو کون کون سی دعائیں آدمی پڑھ سکتا ہے، بالغ اور نابالغ دونوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ جواب: نماز جنازہ کا حکم۔ نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کسی نے بھی میت پر نماز نہ پڑھی تو جن جن لوگوں کو معلوم تھا وہ سب فرض ترک کرنے کے گنہگار ہوں گے، اور اگر صرف ایک شخص نے بھی پڑھ لی تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، کیونکہ نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط یا واجب نہیں۔ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے دو قسم کی شرطیں ہیں۔ پہلی قسم کی وہ شرطیں جو نماز پڑھنے والوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے وہی شرائط ہیں جو عام نمازوں کی ہیں، یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ اور نیت۔ البتہ دو فرق ہیں۔ جنازے کے لیے وقت متعین نہیں ہے، لہٰذا وقت شرط نہیں، بس ممنوع اوقات میں پڑھنا منع ہے، الا یہ کہ اس وقت جنازہ حاضر ہو، جنازے کی نماز نکلنے کا اندیشہ ہو، مثلاً نماز جنازہ ہو رہی ہو اور وضو کرنے کی صورت میں گمان یہ ہو کہ نماز ختم ہو جائے گی تو پانی قریب ہونے کے باوجود تیمم کر کے نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت ہے، بخلاف اور نمازوں کے ان میں اگر وقت کے چلے جانے کا خوف ہو تب بھی تیمم جائز نہیں۔ دوسری قسم کی شرطیں وہ ہیں جن کا تعلق میت سے ہے۔ میت سے مراد وہ شخص ہے جو زندہ پیدا ہو کر مر گیا ہو۔ اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہو تو اس پر نماز جنازہ کا حکم نہیں۔ وہ شرطیں یہ ہیں: میت کا مسلمان ہونا، پس کافر اور مرتد کی نماز صحیح نہیں۔ میت کے بدن اور کفن کا نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک ہونا۔ اگر نجاست حقیقی اس کے بدن سے کفنانے کے بعد خارج ہوئی ہو اور اس سبب سے اس کا بدن یا کفن نجس ہو جائے تو مضحکہ نہیں، نماز درست ہے۔ میت کے جسم کے واجب الستر حصہ کا پوشیدہ ہونا۔ اگر میت بالکل برہنہ ہو تو اس کی نماز درست نہ ہوگی۔ میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا۔ اگر میت نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہو تو درست نہیں۔ میت کا یا جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا۔ اگر میت کو لوگ اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوں یا کسی گاڑی یا جانور پر ہو اور اسی حالت میں اس کی نماز پڑھی جائے تو صحیح نہ ہوگی۔ میت کا وہاں موجود ہونا۔ اگر میت وہاں موجود نہ ہو تو نماز صحیح نہ ہوگی، لہٰذا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ میت کے موجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا کل جسم یا اکثر حصہ جسم، اگرچہ سر کے بغیر ہو یا نصف حصہ محض سر کے موجود ہو۔ اگر اس قدر میت موجود نہ ہو، مثلاً صرف سر موجود ہو یا نصف حصہ جسم سر کے بغیر موجود ہو تو اس پر نماز جنازہ صحیح نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے فرائض: 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ ہر تکبیر یہاں قائم مقام ایک رکعت کے سمجھی جائے گی۔ قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا، جس طرح فرض واجب نمازوں میں قیام فرض ہے اور بغیر عذر کے اس کا ترک جائز نہیں۔ نماز جنازہ میں واجبات نہیں ہیں، البتہ 3 چیزیں سنت ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، میت کے لیے دعا کرنا۔ نماز جنازہ کا طریقہ۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے لیے زبان سے الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، لہٰذا نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے بطور نیت کہنے کے لیے مخصوص الفاظ نہیں ہیں، بس دل میں یہ نیت ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فلاں میت کی نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں اور امام کی اقتداء میں ہوں۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ جنازہ کو سامنے رکھ کر امام اس کے سینہ کے بالمقابل کھڑا ہو اور باقی لوگ امام کے پیچھے صفیں بنا کر کھڑے ہوں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھائی اور وسط درمیان میں کھڑے ہوئے، اور بہتر ہے کہ امام کے پیچھے کم از کم 3 صفیں بنائی جائیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کسی بھی مسلمان پر 3 صفیں مسلمانوں کی نماز جنازہ نہیں پڑتی مگر اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صفوں کو درست کرنے کے بعد امام 4 تکبیر کہے اور مقتدی بھی 4 تکبیریں کہیں، مگر صرف پہلی تکبیر پر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں جیسا کہ عام نمازوں میں کانوں تک اٹھاتے ہیں، اور بعد کی 3 تکبیروں میں ہاتھ نہ اٹھائیں۔ پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں جیسے عام نمازوں میں باندھتے ہیں، پھر ثنا پڑھیں جیسے عام نمازوں میں ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر دوسری تکبیر کہہ کر درود شریف پڑھا جائے جیسے کہ نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، پھر تیسری تکبیر کہہ کر میت کے لیے دعا کریں۔ اگر میت بالغ مرد یا عورت ہے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو صرف اللہم اغفر لہ مذکر میت کے لیے، اللہم اغفر لہا یا مونث میت کے لیے، یا اس جیسی دیگر مغفرت کی منقول دعائیں پڑھ لے، اور میت اگر نابالغ ہو تو لڑکے کے لیے یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اور نابالغ لڑکی ہو تو اسی دعا کو اس طرح پڑھیں، اللہم اجعل لنا فرطا واجعل لنا اجرا وذخرا واجعل لنا شافعا ومشفعا۔ پھر چوتھی تکبیر کہہ کر پہلے دائیں اور پھر بائیں سلام پھیر دے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔